ایک تو ہمارا ادارہ ہے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ۔ الحمدللہ لاہور، کراچی، گجرانوالہ اور چترال، ان 4 شہروں میں ہماری تقریباً 17 برانچز ہیں، اور الحمدللہ مختلف شعبوں میں کام ہو رہا ہے۔ حفظ کی کلاسز بھی ہیں، اور بنات کے اندر 6 سالہ کورس بھی ہے، شادرہ میں 2 سالہ کورس بھی ہے، اور مختلف طریقوں سے صحت کے اعتبار سے یا اور ویلفیئر کے اعتبار سے مختلف شعبہ جات ہمارے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے گاہے بگاہے ملتی رہتی ہوں گی۔ قربانی کے موقع پہ اجتماعی قربانی کا بھی ایک نظم بنانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، الحمدللہ پچھلے سال بھی ہوا۔ تو الحمدللہ ہماری پوری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اکیلا آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا، سب جب ساتھ مل جاتے ہیں، ٹیم بن جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے اس کے بعد پھر برکات اور آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت کے صبح تک قائم رکھے، اور اس ادارے کی جتنی بھی مینجمنٹ موجود ہے یا آئندہ کبھی آنے والی ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے خدمت والے لوگ ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ جو معاونین ہیں، اللہ انہیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ تو ان سب کے لیے الحمدللہ دن رات دعائیں ہوتی ہیں۔ تاہم آج مجلس جو ہے یہ بخاری شریف کی نسبت سے ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی چند باتیں میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو کتابوں میں لکھی ہیں، علماء اور طلباء طالبات اس کو سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے بھی آ جائیں، عوام کے سامنے بھی ان میں سے چند باتیں آ جائیں کہ اصل علم وہ علم ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، اور آپ نے امت کو علم عطا کیا۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ قرآن مجید کا اور حدیث کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو دنیا کے اندر بھی عزتیں دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عزتیں دیتا ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بھی 90,000 لوگوں کو بخاری شریف پڑھا کے گئے، اور آج تک ان کا نام باقی ہے۔ کس نسبت سے؟ دین کی نسبت سے۔ آج ان کی عزت ہے، مقام اور مرتبہ۔ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں کسی نے ان کو نہیں دیکھا، وہ زمانہ نہ پایا، لیکن ہم سب ان سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا اپنے لیے نجات کا اور مغفرت کا سامان سمجھتے ہیں۔ یہ عزتیں کہاں سے ملیں؟ یہ عزتیں صرف دین کی وجہ سے ملیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند پہلو دیکھ لیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ والد تھے اسماعیل بن ابراہیم، ان کے بارے میں آتا ہے متقی علماء میں سے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے والد، آپ کا نام تھا محمد بن اسماعیل۔ آپ کے جو والد تھے، جب ان کے انتقال کا وقت آنے لگا تو اپنے انتقال کے وقت میں کہنے لگے کہ مجھے اپنے تمام مال میں 1 درہم کے بھی مشتبہ ہونے کا اندیشہ نہیں۔ اتنا حلال پاکیزہ مال، جب والدین اتنے حلال اور پاکیزہ کا اہتمام کریں تو اولاد امام بخاری بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، تہجد گزار بھی ہوں گو، موت کے وقت جو آخری کا لمحات ہوتے ہیں اس وقت جھوٹ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دنیا میں تو بندہ کسی کو چکر بھی دے سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، موت کے وقت عام طور سے جھوٹ کا نکلنا قریب ناممکن ہوا کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ مجھے اپنے تمام مال میں سے 1 درہم کے بھی مشتبہ ہونے کا خدشہ نہیں، اندیشہ نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حرام کا نہیں، مشتبہ بھی نہیں، اتنا پاکیزہ۔ تو یہاں سے کیا سبق ملا کہ جب ہماری زندگی میں حلال اور پاکیزہ رزق ہوگا تو ہماری نسلوں کے اندر وہ علوم آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، اور اگر ہمارے رزق میں فرق ہوگا تو پھر ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے طلب علم میں تمام محدثین کے شہروں کا سفر کیا۔ اس وقت آج کی طرح کی سہولیات نہیں تھیں، کتابیں اس طرح سے نہیں تھیں، اور مدارس کے اندر ایک مکمل نصاب مدون طور پہ موجود نہیں تھا۔
فرداً فرداً مختلف شہروں میں مختلف مشائخ کے پاس جانا پڑتا اور علم کو حاصل کرنا پڑتا تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ علم حدیث کے لیے میں نے مختلف شہروں کا اور صحراؤں کا اور دریاؤں کا سفر اختیار کیا اور خوب محنت کی، اور فرماتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ مشائخ سے میں نے علم حدیث حاصل کیا۔ آج اگر ہم اپنے اساتذہ کی تعداد گننے لگیں تو کسی نے اگر 16 سال بھی پڑھا ہے نا تو 50 اساتذہ سے پڑھ لیا ہوگا، 100 سے پڑھ لیا ہوگا، لیکن 1000 اساتذہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں جانا اور ان سے جا کے علم حاصل کرنا۔ کوفہ کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث کی تلاش میں کوفہ اتنی دفعہ گیا مجھے گنتی بھی یاد نہیں، تعداد بھی یاد نہیں۔ اور آج اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر دے، انہوں نے دین کی ضروریات کو ایک نصاب بنا کر مدون کر کے ترتیب دے کر ہمارے لیے آسان کر دیا کہ آپ لڑکی ہو عورت ہو تو 6 سال میں اس کو حاصل کر لو، اور اگر مرد ہو تو 8 سال میں اس کو حاصل کر لو، اور ایک چھت کے نیچے حاصل کر لو، ایک شہر میں رہتے ہوئے حاصل کر لو۔ اتنی آسانیاں جتنی آج اللہ رب العزت نے عطا فرما دیں پہلے کبھی نہیں تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ارادے کریں اور ہم اس کے لیے فکر مند بھی ہوں۔ ہمارے مدارس میں الحمدللہ الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت جہاں بھی جتنے بھی مدارس ہیں، لاہور میں، کراچی میں، گجرانوالہ میں یا چترال میں، جہاں بھی ہیں، وہاں پر داخلے کی شرائط کیا ہیں؟ بس جو داخل ہو جائے اس کو داخلہ میں، جو دروازے سے داخل ہو جائے اسے ہم داخلہ دے دیتے ہیں، عمر کوئی بھی ہو۔ ہمارے ہاں الحمدللہ جو طالبات پڑھ رہی ہیں ابھی نیچے موجود بھی ہیں الحمدللہ، اور آج ہماری جو بخاری شریف کا پہلا سبق حضرت جی پڑھائیں گے تو 18 طالبات ہیں جو الحمدللہ یہاں تک اس 6 سالوں میں اس سفر کو طے کر کے پہنچی ہیں۔ ان میں ایسی بھی ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اور ایسی بھی ہیں جن کی شادی کو 10-15 سال گزر گئے، اور ایسی بھی ہیں جو نانی بھی ہیں اور دادی بھی ہیں، 60 سال سے اوپر عمر بھی ہے۔ مطلب اب عورتیں کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ عمر بتا دی، مطلب ہر ایج کی ہیں۔ تو ہمارے ہاں الحمدللہ کسی قسم کی کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی جو آ جائے اس کو داخلہ مل جائے، اس کے اوپر پھر محنت کی جائے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ بھئی ہماری جو برانچز ہیں جو آپ کے قریب ہے، جس کو جو قریب پڑتی ہو، اگر ممکن ہو تو اپنی مستورات کو دین کے علم کے حصول کے لیے بھیجیں۔ 3-4 گھنٹے روز ہم مانگتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگتے۔ اور اگر ہم کہیں ہمارے گھر کے کام کیسے ہوں گے اگر گھر کی عورت مدرسے چلی گئی، یاد رکھیں 24 گھنٹے کوئی عورت گھر کا کام کر ہی نہیں سکتی۔ اگر اس نے 3 گھنٹے مدرسے کو دے دیے تو کیا ہوگا؟ وہ جو اس کا ٹائم سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، باتوں میں، گپوں میں، سنگار میز میں، شاپنگ میں ادھر ادھر لگتا تھا وہ نہیں لگا کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر کے کام نہیں کرے گی، آپ کو کھانا نہیں ملے گا، آپ کو روٹی بھی ملے گی۔ ہمارے یہاں تربیت بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو مدرسے کو اچھی طالب علم کی ضرورت ہے، طالبہ کی ضرورت ہے، خاوند کو اچھی بیوی کی ضرورت ہے، بچوں کو اچھی ماں کی ضرورت ہے، سسرال والوں کو اچھی بہو کی ضرورت ہے۔ تو سارے کام کرنے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ بھئی جتنے غیر ضروری کام ہیں ان کو درمیان سے نکال دیا جائے، لا یعنی کو نکال دیا جائے، پھر آپ کے پاس اتنا آسان وقت ہے کہ آپ دین سیکھ بھی سکیں اور اپنی نسلوں میں دین لا سکیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا، گھر کے اندر نسلوں کے اندر دین زندہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس اس میں اتنے تجربات موجود ہیں، مشاہدے موجود ہیں۔ ہماری طالبات آ کے کہتی ہیں کہ جب سے ہم مدرسے آئے ہیں ہمارے گناہ ختم ہو گئے یا بہت کم ہو گئے، اب غیبت کا، گھر میں لڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کہتی ہیں پڑھنا پڑھانا اتنا ہوتا ہے اور گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمیں لڑائی کا موقع ہی نہیں ملتا، ورنہ تو گھر میں کوئی نہ کوئی انمن لگی ہوتی ہے۔ تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیں کہ صرف شادی سے پہلے ہی پڑھا جا سکتا ہے، صحابہ نے ہر عمر میں پڑھا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی مستورات کو اس پہ قائل کریں، اور ہماری جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان سے ان کا کیا کہتے ہیں ایک ٹاکرا کروا دیں، بات چیت کروا دیں کہ بھئی آپ کیسے اپنے گھر کو سنبھال رہی ہو۔ تو جب وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتی ہیں اور پڑھ بھی سکتی ہیں تو ہماری باقی جو مرد حضرات بیٹھے ہیں ان کی عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ تھوڑی بہت قربانی تو دینی پڑتی ہے، بغیر قربانی کے دین نہیں آتا۔ لوگ دنیا کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں،
تو دین کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ طالبات کے لیے ایک اور چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، امام بخاری رحمۃ کے ایک ہمدرد سے کلاس فیلو حاشد بن اسماعیل، وہ فرماتے ہیں کہ ہم امام بخاری کے ساتھ مشائخ بصرہ کے پاس گئے علم حدیث سیکھنے کے لیے، اور ہم لوگ وہاں لکھتے اور امام بخاری نہ لکھتے۔ ہم حیران ہوتے کہ یہ کیوں نہیں لکھتے۔ ہم نے ان سے ایک دن پوچھا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ ہمارا 15 دن کا وہ کورس تھا، ان 15 دنوں میں ہم نے 16,000 احادیث ان سے لکھی تھیں۔ پھر جب وہ کورس مکمل ہو گیا تو امام بخاری نے فرمایا کہ بھئی تم نے کیا لکھا؟ انہوں نے بتایا ہم نے یہ لکھا۔ امام بخاری نے ساری حدیثیں ان کو زبانی یاد سنانی، اتنی توجہ کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا حافظہ بھی کمال درجے کا تھا، اس میں بھی بہت تفصیلات موجود ہیں۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں شک میں ڈال دیا جائے اور ان سے کوئی غلط الفاظ نکلوا لیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ کبھی ایسا نہ ہوا۔ محمد بن ابی حاتم ایک صاحب تھے، انہوں نے کسی سے سنا، لوگ آپس میں مشہور کرتے تھے نا باتیں کہ جی امام بخاری کا حافظہ تو اتنا مشہور ہے نا، یہ خاص قسم کی حافظے کی دوائی کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں ویریفائی کرتا ہوں۔ یہ آئے امام بخاری کے پاس کہ جی سنا ہے آپ فلاں قسم کی کوئی خاص دوائی ہے حافظے کی کھاتے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو پتہ ہے نا کون سی ہے، ہم بھی کھائیں ہمارا حافظہ بھی قوی ہو جائے۔ تو امام بخاری انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کون سی دوا ہوتی ہے حافظے کی۔ پھر کہنے لگے کہ حافظے کے لیے آدمی کے انہماک، دائمی نظر اور مطالعے سے بہتر کوئی چیز میرے علم میں نہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ حافظے کے لیے آدمی کے انہماک یعنی توجہ اور دائمی نظر، گہری نظر اور مطالعے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ انسان جب پڑھے پوری توجہ کے ساتھ پڑھے۔ آج ہمارا حال کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں نا، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں جو ہے نا یہ اینڈرائڈ موبائل ہوتا ہے، ادھر چند آیتیں پڑھی، چند رکوع پڑھے، ادھر کوئی میسج آیا اس کو بھی جواب دے دیا۔ تو ایسے کام نہیں بنتا، توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ہم تو اپنی طالبات کو بہت پابندی سے کہتے رہتے ہیں کہ جو وقت آپ نے اللہ کو دے دیا، جو وقت آپ نے اللہ کے دین کو دے دیا، جب آپ مدرسے کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئیں، اب یہ وقت امانت ہے، اور اس وقت کو صرف توجہ کے ساتھ پڑھنے میں وقت کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور جب تو یہ سال، چھٹا سال جو ان کا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نسبت کا تعلق ہے، ان کو چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ کی صفات بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف پڑھنا پڑھانا کام نہیں تھا، نماز کے اندر بھی خشوع و خضوع ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز سے فارغ ہو کے کسی کو کہا کہ ذرا میری قمیض میں دیکھو کیا چیز ہے۔ لوگوں نے جب قمیض ہٹائی تو دیکھا کہ ایک بھیڑ تھی جس نے 16 یا 17 جگہ جسم کو کاٹ لیا تھا، کمر کو۔ تو کہا حضرت آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی تو آپ پہلے جو ہے نا وہ نماز کو چھوڑ دیتے۔ فرمایا کہ میں قرآن کی ایک سورت تلاوت کر رہا تھا، میرا دل کا کیا کہ جب تک وہ میں پوری نہ کر لوں میں نماز نہ پوری کروں، سورت پوری کر کے چھوڑوں گا۔ کتنا انہیں لطف آتا ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں یہ ترتیب بھی ہے کہ طالبات بیت ہونے کے بعد کچھ ذکر، مراقبہ، اذکار بھی کرتی رہتی ہیں، تو علم کے ساتھ تربیت اور روحانیت بھی ان کو اللہ رب العزت ساتھ ساتھ کسی نہ کسی درجے میں عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ شوق، عبادت کے ساتھ شوق، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص وصف تھا۔ رمضان میں ہر روز ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ سب نے سنا ہے کہ رمضان المبارک میں 63 قرآن مجید مکمل کرتے، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ ابھی چند دن پہلے سعودیہ سے ہماری ابراہیم اکیڈمی آن لائن کی ایک اسٹوڈنٹ آئی ہوئی تھی، ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ لاہور میں ابھی حیات ہیں، 83 سال ان کی عمر ہے۔ کوئی ملنا چاہے، میں تو خوش ہو گیا ان سے مل کے، کبھی ان کی دعوت انشاءاللہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ 83 سال اس وقت ان کی عمر ہے۔ اب وہ آنکھوں کی کمزوری کا شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگے اب بمشکل روزانہ 21 سپارے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ 83 سال کے شخص، بوڑھا آدمی، آج یہ کہہ رہا ہے کہ اب بینائی کمزور ہو گئی، پڑھا نہیں جاتا، بمشکل 21 سپارے روز پڑھ رہا ہوں۔
اور ایک زمانہ گزر گیا روز قرآن پڑھ رہے ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ سوچیں ہم کس منہ سے اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ ہمیں تو موبائل سے فرصت نہیں، سوشل میڈیا سے فرصت نہیں، ادھر ادھر کی باتوں سے فرصت نہیں۔ کرو بات ساری رات، پیکج لے لے کے گھنٹوں باتیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ گھنٹوں تلاوت کریں؟ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، یہ بھی اللہ کے دربار میں جائیں گے، ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے۔ تو طالبات سے تو خاص طور سے کہ بھئی تلاوت کا بھی اہتمام ہو، کوئی نہ کوئی ترتیب روزانہ کی ہو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک اور بات بہت خوبصورت تھی، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا کہ جس دن سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس دن سے میں نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ باپ نے مرتے ہوئے ان کے کیا کہا کہ مجھے اپنے پورے مال میں ایک درہم کے بھی مشتبہ، حرام نہیں، مشتبہ ہونے کا بھی خیال نہیں ہے، اتنا پاکیزہ مال ہے۔ اور امام بخاری نے کیا فرما رہے ہیں کہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو طالبات پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اب اپنی آخری سانس تک کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ کم سے کم بخاری شریف سے یہ نسبت تو ہم جوڑ لینا۔ اس میں تو کچھ نہیں کرنا، قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کھولنا ہے، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے ذکر مراقبہ کرنا ہے، وہاں تو کچھ کرنا پڑے گا، یہاں تو کچھ نہیں کرنا۔ تو غیبت سے ہم بچنے کا ارادہ کریں تاکہ قرآن مجید کی اور بخاری شریف سے صحیح نسبت ہمارے اندر پیدا ہو۔ جب ان چیزوں کو بھی ہم ساتھ سوچیں گے نا اور ساتھ بخاری شریف بھی پڑھیں گے، پھر دیکھیں اللہ کیسے نسبت عطا فرماتے ہیں اور کیسے اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کا بہت اکرام اور خیال کرنے کی فکر کریں۔ اور عزیز طالبات، ایک توجہ سے اور بات کو سمجھ لیجئے، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے۔ پہلے واقعہ سن لیجئے، پھر اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے، اور تیر اندازی کرتے کرتے ایک تیر کسی پل پہ لگا اور اس کی میخ پہ جا کے لگا، جس سے پل کو نقصان ہو گیا۔ اب یہ لوگ تو پریکٹس کر رہے تھے، تیر اندازی سیکھنا کرنا ہے، پریکٹس ہے، دین ہے۔ اب اس میں غلطی سے ایک تیر کہیں جا کے کسی پل پہ لگا اور ایسے اہم مقام پہ لگا کہ پل کا نقصان ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا احساس ہوا، اور آپ نے جو ہے نا وہ ساتھیوں سے کہا کہ بھئی پل کے مالک کا پتہ کرو، اس پل کا مالک کون ہے۔ وہ پرائیویٹ پل تھا، گورنمنٹ کا نہیں تھا۔ تو جو معلوم کیا گیا، تلاش کے بعد تو پتہ لگا کہ پل کے مالک کا نام حمید بن اخضر ہے۔ اب یہ وہاں گئے، کہنے لگے جناب آپ اس پل کے مالک ہیں، ہم یہاں پہ تیر اندازی کر رہے تھے اور ایک تیر غلطی سے یہ آپ کے پل پہ جا کے لگا، نقصان ہو گیا۔ اب ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں اس نقصان کا کیا مداوع ہو، کیا تاوان ہو، ہم سے آپ وہ پیمنٹ لے لیجئے تاکہ قیامت کے دن ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پل کے مالک علم کے قدردان تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، میرا سارا مال آپ پر قربان۔ اب ایک پل کے چھوٹے سے نقصان کی بات کرتے ہیں، آپ حکم کریں میرا سارا مال آپ کے قدموں میں میں قربان کرنے، نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اطمینان رکھیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی آپ سے قیامت کے دن کا مواخذہ نہیں۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ انتہائی خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد 300 درہم غربا میں تقسیم کیے اور 500 احادیث اس دن طلباء کو پڑھائیں۔ جو ان کے پاس شاگرد موجود تھے ان کو خوشی میں 500 احادیث پڑھائیں۔ یہاں سے دیکھیں کہ ایک عالم دین کو، ایک دین کی نسبت رکھنے والے طالب علم کو، ایک معلمہ کو، ایک دین کی طالبہ کو اپنے معاملات میں کتنا صاف ہونا چاہیے۔ ہم اپنے معاملات کو صاف کر لیں، جنت ہمارے لیے ویسے ہی آسان ہے۔ ہمیں معاملات پر بھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کو ہم نے پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، تو ہم اب کیا کریں، ہم ان تمام باتوں کے اوپر فکر مند ہوں کہ ہماری نسبت جس عظیم ہستی کے ساتھ جڑ گئی ہے
اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قائم کر دے اور ہمیں جنت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ داخلہ عطا فرما دے۔ اور یہ معاملات کی صفائی، اس کے لیے زیادہ ایمان کے لیول کی ضرورت ہے۔ نماز اور تہجد پڑھنا آسان ہے، معاملات کو صاف رکھنا، اس میں کھڑا ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو جب ہم نے بخاری شریف کو پڑھنے کا ارادہ کر لیا، آج تمام طالبات جن کو بخاری شریف کا پہلا سبق پڑھایا جا رہا ہے، وہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے معاملات کو بالکل کھڑا رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر یہ نسبتیں اور برکتیں ہمارے کام آئیں گی۔ یہ معاملات کی بات ہو گئی، کچھ عبادت کی بات ہو گئی۔ ایک اور بات سنیے، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک دو نہیں کئی لوگوں سے اس بات کا مضمون ملتا ہے، کہیں سفر میں ملتا ہے اور کہیں حضر میں قیام کے دوران ملتا ہے، کہ کچھ لوگوں نے مختلف اوقات میں امام بخاری رحمۃ اللہ کے ساتھ سفر میں رات گزاری یا ان کے گھر میں ان کے ساتھ کسی جگہ رات گزاری۔ ان تمام لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھتے کبھی 15 مرتبہ، کبھی 18 مرتبہ، کبھی کم یا زیادہ مرتبہ، اٹھتے چراغ کو جلاتے، کتاب میں کچھ لکھتے اور دوبارہ لیٹ جاتے۔ حدیث میں اتنی بات ملتا ہے، کتابوں میں اتنی بات ملتی ہے امام بخاری کی، کیا کہ امام بخاری رات کو 10 12 15 20 مرتبہ اٹھتے، چراغ جلاتے، پوائنٹ کی جگہ چراغ جلاتے، اس کے بعد کوئی چیز نوٹ کرتے پھر لیٹ جاتے۔ اب روایت میں تو تاریخ میں یہ بات آ گئی، یہ کیا مطلب ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ جس آدمی نے 4-5 گھنٹے سونا ہو، ہماری طرح وہ 12 گھنٹے نہیں سوتے تھے، جس نے 5-4 گھنٹے سونا ہو، ان 4 گھنٹوں میں 15 دفعہ اٹھنا ہو تو اس کو سونا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اگر لائٹ ہمارے یہاں رات کو 4-5 دفعہ چلی جائے اور ہماری 5 گھنٹے کی نیند میں ہمیں 5 دفعہ اٹھنا پڑ جائے، یا بچہ رو رہا اٹھا دے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ساری رات جاگتے رہے، کیا کہتے ہیں ہم؟ تو ذرا غور کریں اس ہوتے کیا تھے کہ ان کی رات بھی جیسے ہی جو خیال آیا، کوئی حدیث لکھنی، کوئی بات، فوراً اٹھ کے نوٹ کر لیا، اپنے دماغ کے بوجھ کو صفحے کے اوپر منتقل کر دیا، اس کو دماغ تک رہنے نہیں دیا، ورنہ نیند نہیں آئے گی، اگلے دن پریشان ہوں گے، رات کو ایک خیال آیا تھا، کیا خیال آیا تھا؟ اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا؟ چراغ ساری رات جلا بھی تو رہنے دے سکتے تھے۔ جس آدمی نے 5 گھنٹے میں 15 دفعہ اٹھ کے چراغ جلانا ہو، ہم اپنے اوپر غور کریں، لائٹ جل رہی ہو اور ہم نے رات کو 10-12 دفعہ اٹھ کے لائٹ جلانی اور بند کرنی ہو، ہم میں سے کوئی ایسا کرے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ نعمت کی قدردانی ہے۔ یہ بجلی ایک نعمت ہے، ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ نعمت ہے، ان کے پاس چراغ اور تیل ہے تو وہ نعمت ہے۔ نعمت کی قدردانی کے ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے، ضرورت پوری ہو گئی اب بند کر دینا ہے۔ ہم نے تو کبھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا۔ ہمارے گھروں میں پانی کی موٹر لگی ہوتی ہے اور جب ٹینکی بھر جاتی ہے اس کے بعد منٹوں کی تو بات نہیں، بعض مرتبہ گھنٹوں میں پانی بہ رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، یا لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو بند کرنے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو نعمتوں کی قدردانی یہ بھی دین سکھاتا ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس کو کبھی ذرا اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے گا کہ ایک رات میں 15 دفعہ ہمیں صرف بٹن آن کرنا اور بند کرنا پڑ جائے۔ ان کو تو باقاعدہ دیا سلائی جلانی پڑتی ہے اور پھونک مار کے بند کرنی پڑتی ہے، ہمیں تو خالی بٹن سوئچ کو آن آف کرنا ہے، ہم تو شاید وہ نہ ہو پائے۔ تو طالبات کے لیے یہاں ایک نقطہ اور نکلا کہ نعمت کی قدردانی، مدرسے کی کوئی چیز ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ بھئی یہ امانت ہے، یہ ضائع نہ ہو، اس کو مس یوز نہ کیا جائے، اپنی طرف سے اہتمام کیا جائے اور احتیاط کی جائے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مینجمنٹ میں، طالبات میں اور ادارے کے لوگوں میں احساس امانت اور نعمت کی قدردانی کا احساس پیدا ہو جائے گا تو جو وسائل ہیں کافی ہونے شروع ہو جائیں گے۔ عام طور سے وسائل کب کم ہوتے ہیں؟ جب ہم اسراف سے کام لیتے ہیں، جب ہم بے دھیانی سے کام لیتے ہیں، خیال نہیں کرتے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر اس معاملے کو اگر سمجھ کے لے کر آئیں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو کفایت شعاری، نعمت کی قدردانی، یہ سب چیزیں ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ملتی ہیں، اور یہ چیزیں میں آپ کو حدیث ان کی جو روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں سے نتیجے میں خود اخذ کر رہا ہوں، اور آپ بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس میں مزید بھی اور نتائج نکال سکتے ہیں۔
یہاں تک تو اور باتیں ہوں. اب ایک پہلو اور دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. پہلے واقعہ سنیے پھر تفصیل سنیے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ ایک مرتبہ ابو معشر ضریر سے فرمانے لگے کہ بھائی میرا قصور معاف کر دیجئے. طالبات ذرا توجہ سے سنیں. اس وقت الحمدللہ کافی مدارس کی طالبات موجود ہیں, ہماری بھی ہیں اور مزید بھی اس کے علاوہ لاہور کے کئی مدارس کی طالبات حضرت جی دامت برکاتہم سے پہلا سبق پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہیں, موجود ہیں الحمدللہ. تو توجہ سے سنیے. ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو معشر ضریر سے فرمانے لگے کہ بھائی میری غلطی اور میرا قصور معاف کر دو. ابو معشر نے کہا آپ سے کون سا قصور ہوا؟ امام بخاری سے کہنے لگے حضرت کیا کس قصور کی معافی مانگ رہے, کیا ہوا آپ سے؟ اب امام بخاری نے فرمایا کہ ایک دن حدیث دہرانے کے دوران حدیث سنا رہا تھا, آپ درس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میری نظر آپ کے اوپر پڑی. آپ کی جو سو عجیب جھومنے کی کیفیت تھی اس پر مجھے ہنسی آ گئی تھی. تو یہ کہیں آپ کی بے کرامی نہ ہو گئی ہو, آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے. تو ابو معشر نے کہا اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہو, آپ میری طرف سے بری ہیں. کتنا خیال ہوتا تھا کہ کسی کی دل آزاری, کسی کی آبرو ریزی, کسی کی کوئی حق تلفی یا کسی کی ذرا سی بھی بے عزتی بے کرامی ہم سے نہ ہو جائے. تو طالبات کو یہاں سے چاہیے کہ ہم کیا کریں, دوسروں کی عزت کریں, ہر اعتبار سے ہر انداز سے کہیں بے کرامی نہ ہونے دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم مذاق اڑانے والوں میں ہوں, ہم کسی کی کوئی کیفیت کا کلاس میں یا کلاس کے باہر کسی کے خاص انداز کا, کسی کے وزن کا, کسی کے سونے کا, جاگنے کا, بولنے کا, کہیں مذاق اڑانے والے بن جائیں. ہم نے بخاری شریف پڑھنی ہے تو امام بخاری رحمہ کے اعلیٰ اخلاق ان کو بھی لانے لگی. یہ اخلاق کہاں سے آئے؟ ارے سارے کے سارے یہ اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اخلاق کا ایک معمولی سا نمونہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ اور آگے کا ہے. تو جب ہمیں نسبت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاصل کرنی ہے تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کو بھی ہم سامنے رکھیں اور اس سال کو ایسے گزاریں کہ زندگی کا بہترین سال یہ گزر جائے. اور دین حاصل کرنے, علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ وہ آدم بن ابی ایاز کے ہاں پڑھنے گئے, ایک محدث سے. کہتے ہیں میں وہاں جب پڑھنے گیا تو خرچ ختم ہو گیا, اور جب خرچ ختم ہو گیا تو گھاس کھانی پڑی. گھاس کھاتے رہے, مدرسے میں پڑھتے رہے, کسی ساتھی کو اطلاع نہیں کی. اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پنکھے بھی لگے ہوتے ہیں اور بجلی کا بھی نظام ہوتا ہے, ساری چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں. مدارس کے اندر آج کوئی بھی مدرسہ ہو, ہر چیز جو ہے جہاں تک جس کے لیے ممکن ہوتا ہے ساری چیزوں کو مہیا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نہیں امام بخاری بن گئے, پیچھے کچھ صفات ہیں, کچھ اعلیٰ اخلاق ہیں, کچھ قربانیاں ہیں, پھر جا کے وہ امام بخاری بنے ہیں. آج جو ان کی عزت ہے, مقام ہے, تو پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں. یہ معمولی بات تو نہیں ہے کہ گھاس کھانی پڑی تو گھاس کھاتے رہے اور علم حدیث کو نہ چھوڑا. تو جب انسان دین کے لیے آتا ہے, آگے بڑھتا ہے, تو کچھ قربانیاں اللہ خود بخود لے لیتے ہیں, خود بخود آتی ہیں. تو ہم اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ کہیں کوئی قربانی آئے گی انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ان کے اوپر قربانیاں ان کی ہمتوں کے مطابق آئیں. ہم تو بڑے کمزور ہیں, ہمارے ساتھ اتنی سختی کا معاملہ اللہ نہیں فرماتے. چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی ہیں, چھوٹے موٹے حالات آتے ہیں, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے اور عزتیں عطا فرمائیں گے, کیونکہ عزت جو ہے اللہ نے دین میں رکھی ہے. جب ہم دین کو دین سمجھ کر اس کی ضروریات کو اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے لاگو کریں گے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں عزت نہ دیں. پھر عزتیں بھی اللہ عطا فرمائیں گے اور محبتیں بھی اللہ عطا فرمائیں گے. تو ہم ان اخلاق کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بہت خیر کا معاملہ فرما دیں گے. امام بخاری رحمہ کی تو بہت ساری باتیں موجود ہیں. ایک اور بات بھی, اللہ اکبر کبیرہ, کہ جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین ہوئی
اور آپ کو ان کی قبر میں دفنا دیا گیا۔ الحمدللہ مجھے بخارا وہاں جانے کا موقع ملا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسجد کو بھی دیکھا، اور جہاں آپ کی قبر ہے وہاں بھی جانا ہوا، سمرقند کے پاس خرتنگ جگہ کا نام، تو وہاں بھی جانے کا موقع ملا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آئی۔ پھول کو مٹی میں ڈال دیا گیا تو خوشبو ہی آنی تھی نا۔ یہ اخلاق کا پھول تھا، یہ عمل کا پھول تھا، یہ حدیث کا نور ان کے اندر موجود تھا۔ یہ کون سا علم لے کے گئے تھے؟ یہ وہ علم لے کے گئے تھے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ آج تک جتنے لوگوں کی قبروں سے خوشبو آئی ہے وہ سارے وہ ہیں جو دین پر پابندی سے عمل کرنے والے تھے۔ کبھی کسی گناہگار، فاسق اور فاجر کے بارے میں سنا کہ وہ دنیا کا کتنا ہی مالدار، عہدیدار، اقتدار والا ہو اور قبر سے خوشبو آئی ہو؟ کبھی ایک واقعہ؟ علماء کے تو بہت واقعات ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر سے خوشبو آئی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زندگی میں اعمال خوشبو والے ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک سنت ہماری زندگیوں میں ہو۔ ہم کیا کریں؟ ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے اپنی زندگی میں لانے کا ارادہ کریں۔ جب زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کی نسبت کامل ہو جائے گی، اعمال نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ہونے لگ جائیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے، قبر میں بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی ذکر خیر کو اللہ جاری فرمائیں گے۔ اگر ہم نے ایسے زندگی گزاری جیسے ابھی ہم نے تھوڑا سا خاکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سنا، یہ اصل میں کیا خاکہ ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی ہی زندگی کا خاکہ ہے، اسی کا عکس ہے کچھ ہی۔ ہمارے لیے اصل آئیڈیا تو امام بخاری نہیں، اصل آئیڈیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنایا تو ایک امت کے لیے مثال بن گئے۔ اگر ہم اعلیٰ اخلاق، آداب اور اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ قربانیاں جو آئیں ان کو دیتے ہوئے علم حاصل کریں گے، یقین کر لیجئے اللہ رب العزت قبر میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارا ذکر خیر سے کیا کریں گے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ آج تک ہو رہا ہے۔ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، پاک دامن رہنے کی ضرورت ہے، زبان کو گناہوں سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ بس پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ علم حدیث کے بارے میں اور علم دین کے بارے میں اور جو دنیا کے علوم اور فنون ہیں ان کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے جتنے علم ہیں، ڈاکٹر بننا، سائنسدان بننا، اور وکیل بننا، جتنے بھی علوم ہیں، فنون ہیں، جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں، وہ ہماری دنیا کی زندگی کو اچھا گزارنے میں ضرور مددگار ہوتے ہیں، لیکن قبر اور قیامت کے دن بھی وہ علوم ہمیں تب کام دے سکتے ہیں جب ہم ان کو حدود شریعت اور شریعت کے تابع کرتے ہوئے لے کے چلیں۔ فقط وہ اکیلے قبر میں اور قیامت کے دن کام نہیں دے پائیں گے۔ اور یہ دین کا علم کیسا ہے؟ یہ دنیا کو بھی اچھا کرے گا اور آخرت کو بھی اچھا کرے گا۔ دنیا کی زندگی کتنی؟ 60 70 100 سال، پھر کیا ہوگا؟ فنش۔ پھر قبر کی کتنی زندگی ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قبر میں گیا آج تک ہے، قیامت کی صبح تک قبر میں رہنا ہے۔ جتنے جا رہے ہیں قبر میں جاتے ہیں، قیامت تک قبر میں رہنا، اتنا لمبا عرصہ۔ پھر خود قیامت کا ایک اکیلا دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ اکیلا دن ہے۔ تو اس دن کی عزتیں، قبر کی رحمتیں اور آسانیاں، یہ سب اللہ نے دین کے ساتھ رکھی۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے گناہگار، فاسق اور فاجر، بدعمل مسلمان لیکن ہوتا ہے مسلمان، اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے عبادت گزار، نیک اور متقی مسلمان۔ تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں بتائیں؟ ایک ہے فاسق فاجر مسلمان اور ایک ہے نہایت عبادت گزار مسلمان، دو طرح کے مسلمان ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک عالم کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا، تو کیا آپ نے سمجھایا امت کو؟ فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسی ہے، فرمایا جیسی میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا عابد کے اوپر ہے، ادنا امتی کے اوپر ہے۔
عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فضیلت کسی عام امتی کے اوپر ہو. فاسق اور فاجر سے کمپیریزن نہیں کیا. اس کو ذرا سمجھیں کہ ایک عالم کا کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی اللہ رب العزت کے یہاں اہمیت ہے. اور غور کیجئے، ایک حافظ قرآن کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ 10. میں اس کو تھوڑا سا پورا کر دوں. ہر حافظ قرآن نہیں لے جائے گا. وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، وہ لے کے جائے گا، ورنہ اس کا اپنے کا مسئلہ بھی پڑ سکتا ہے. تو بہرحال ایک حافظ قرآن جو باعمل ہو، یہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. ایک شہید کتنے لوگوں کو جائے گا؟ حدیث کے مطابق 70 لوگوں کو ایک شہید جنت میں لے کے جائے گا شفاعت کے ذریعے. ایک حاجی صاحب کتنے لوگوں کو لے کے جائیں گے جنہیں حج مبرور ملا ہو، جنہوں نے صحیح حج کیا ہو. صحیح حج کون سا ہوتا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو، گناہوں سے پاک ہو اور زندگی میں تبدیلی لے آیا ہو. جس نے حج مبرور کیا، یہ 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. تو حافظ لے گیا 10 کو، شہید 70 اور حاجی صاحب جنہوں نے صحیح حج کیا ہے یہ 400 کو لے کے. فضائل حج میں یہ حدیث موجود ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم دین جو متقی باعمل عالم ہے، یہ جو صفات ابھی بتائی گئی، جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں، اس کی وہ فکر کرنے والا ہو، یہ کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا؟ وہ بتا سکتے ہیں جی؟ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں. میرے اساتذہ بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں. مفتی حماد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو ان کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی جو ہے نا، اور پھر وہ ایک مشکات شریف کے جو ہیں 14 جلدوں میں شرح بھی لکھی ہے. تو سعودی عرب سے بھی ایک عالم اس وقت موجود ہیں. تو علماء کی موجودگی میں بات کرنا ویسے ہی پسینے آ رہے ہیں مجھے. تو حضرت جی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہوں گے. تو اب ایک عالم کتنوں کو لے کے جائے گا؟ اب میں آپ کو حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. قیامت کے دن ایک حدیث میں اس طرح مختلف احادیث میں باتیں ہیں. تو ایک اس طریقے سے بھی بات ملتی ہے کہ علماء کو روک لیا جائے گا اور عبادت گزار لوگوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا. پھر ان کو روک لیا جائے گا، کہا جائے گا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، تمہارے پیچھے چلنے والے جتنے لوگ تھے، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی مانند ہی کیوں نہ ہو، ساروں کو لے جاؤ. یہ علم دین کی برکتیں ہیں. قیامت کے دن یہ بھی ملتا ہے کتابوں میں. اللہ علماء سے فرمائیں گے، علماء کی جماعت، تمہارے سینوں کو میں نے اس علم کے لیے جو میں نے نبی کے سینے میں اتارا تھا، جو نبی کی مبارک زبان سے جاری کیا تھا، اس لیے نہیں قبول کیا تھا، آج تم سے حساب لیتا پھروں، چاہو جنت میں چاہو. تو ہم کو علماء کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے والے بنیں، ان کے جان پہچان میں آ جائیں، ان سے ہمارا تعلق ایسا قائم ہو جائے کہ قیامت کے دن ہم ان کی پہچان میں آنے والے بن جائیں. جب ان کو موقع ملے، جب اللہ اپنی رحمت سے ان کو خوب نوازیں گے، تو چلو علماء کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے، ان سے تعلق کی وجہ سے کچھ ہمارا کام بھی بن جائے گا. تو بھئی اس کے لیے میں اور آپ ہم سب ارادے کریں کہ ہم اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ اور عالم ضرور تیار کریں گے. جب ارادے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت خوب آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے، اللہ نے اپنے دین کو بہت محبت دی ہے. اللہ دین سے بڑی محبت کرتے ہیں. آج کے بعد ہم اللہ سے جو بھی مانگیں نا، دین کی نسبت سے مانگیں. یا اللہ ہمیں دین کی نسبت سے نعمتیں عطا فرما. غور کیجئے اس نقطے کے اوپر. سلم حضرت جی کے آمد کا انتظار ہے، تو جیسے تشریف لائیں گے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. میں تو چاہتا ہوں کہ حضرت جلدی آئیں، اور ہمارا جو انتظار کا وقت ہے، جتنا آپ انتظار میں ہیں الحمدللہ اس سے میں زیادہ انتظار میں بیٹھا ہوں. ہم جو بھی اللہ سے مانگیں دین کی نسبت سے مانگیں. ایک نقطہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. جتنے بھی انبیاء آئے، جو ان کو معجزات ملے، وہ سب دین کی نسبت سے ملے، دین کی محنت کے لیے ملے. ایسا ہی ہے نا؟ اور اللہ رب العزت نے وقت کے انبیاء کو
جس وقت جس نبی کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تخت عطا فرمایا، ہواؤں پہ حکومت عطا فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے جو ہے نا جناب اونٹنی کو پیدا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ پھونک مارتے تھے زندہ ہو جاتا تھا مردہ، وہ مٹی کے پرندے بناتے وہ اڑ جایا کرتے تھے، نابینا کو برس والے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے انبیاء کو وقت کی ضرورت کے مطابق بہترین نعمت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے رہنے والا معجزہ قرآن مجید عطا فرمایا، اور انگلی سے اشارے سے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کروائے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے انبیاء کو اس وقت کی ضرورت کے مطابق بہترین وہ نعمت عطا فرمائی کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ یہ سب دین کی نسبت سے تھا۔ اب ہم آج دین کے کام کا ارادہ کریں، خود کام کریں، یا جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے سپورٹ بنیں، ان کا مددگار بنیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، جو اللہ سے مانگیں دین کی نسبت سے مانگیں، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت آج کل کے حالات میں دین کے کام کرنے کے لیے اور دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے جن نعمتوں کی ضرورت ہے اللہ وہ بوجہ الکمال عطا فرمائیں گے۔ ہم اللہ سے دین کی نسبت سے مانگیں تو آج جس کی جو ضرورت ہے آج کے وقت کی اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہم اس نسبت سے اللہ سے مانگیں، دنیا تو ہم مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، اب جو مانگیں دین کی نسبت سے مانگیں کہ اللہ رب العزت کو بے حساب انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت جی دامت برکاتہم تشریف لے آئیں، تمام لوگ بیٹھے رہیں اور پورے ڈسپلن کا جو ہے نا وہ احتیاط رکھیں اور مظاہرہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔